ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اشرفی محمدی کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں۔ الفاتحة إلى حضرة روح النبي صلى الله عليه وسلم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله البارسين صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بخمسة أطفئ بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة اے شیف زمانہ زمانہ مدد نما درہائی بست رازی کلید کرم کشا سرورہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین الحمدللہ تھوڑی سی آواز کھولو گا الحمدللہ الحمدللہ ابدال افراد والأردین من کانا نبیا آدم بین الماء والتین صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی شیئے رحمت کا قلم دان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں گر مان گیا جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ سر شام سے ابھی تک نعتوں منقبت سنا آپ نے کئی نظمیں سنے ماں پہ ماں کے حوالے سے بہت سارے اشعار سنے بیٹیوں کے حوالے سے اشعار سنے ایک ایک شعر پہ مجھے کئی شعر یاد آئے تھے۔ یہاں تو پورا کا پورا قبیلہ شاعر بنا ہے اب جہاں پورا قبیلہ شاعر ہو وہاں شعر کہہ لینا جیسے آسمان کے تاروں کو زمین سے رہ کے آنکھیں دکھانا۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت پہلے میں نے کہا تھا کہ میری کامیابیوں پہ سوا تیرے چہرہ کسی کا کھلتا ہی نہیں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں۔ میری کامیابی پہ سوا تیرے چہرہ کسی کا کھلتا نہیں نہ ہو تیری دعا شامل تو میری کامیابیوں کا پتا ہلتا ہی نہیں۔ اور میرے مولا مجھے لوٹا دے وہ بچپن کے دن میرے مولا مجھے لوٹا دے وہ بچپن کے دن مجھے مار کے خود روئے ماں جیسا وہ پیار ملتا ہی نہیں۔ مجھے مار کے خود روئے ماں جیسا وہ پیار ملتا ہی نہیں۔ مجھے مار کے خود روئے ماں جیسا وہ پیار ملتا ہی نہیں۔ حضرات محترم ایسے بہت سارے اشعار ہیں مگر میں
بالکل اس وقت جو ہے کہ ایسے حالات سے گزر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو اگر میں شعر سنانے لگوں تو کچھ چہرے پہلے ہی سمجھ کے مسکرا لیتے ہیں. اللہ سب کے مسکان کو سلامت رکھے, ہونٹوں کے تبسم کو سلامت رکھے, اور اللہ سے دعا ہے کہ سب کو تیرے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے اسوۃ الحسنہ پہ جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم, میں وہ اس طریقے سے آپ کو گھیر کے بھی نہیں رکھنا چاہتا ہوں. ابھی پچھلے دنوں میرا ایک دوست ہے, اس کے دو بھائی, اس کے جو ہے کہ چچا دو بھائی ہیں, ایک مولانا صاحب ہیں, ایک حافظی ہیں. اتفاق سے 4-5 بچے بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ موبائل میں کھیل رہے تھے. مولانا صاحب کی ادھر سے گزر ہوئی, کہا شعبان المعظم کا چاند ہے. کہا ہاں. اس کو شب برات کے لوگ نام یاد کرتے ہیں, شب برات سے بھی. کہا ہاں. تو کہا کہ ایک بہت اچھا کام بتاؤں گا, کرے گا کیا؟ سارے بچوں نے کہا ہاں ہاں آپ مولانا صاحب بولے تو صحیح. کہا سوچ لو. کہا ایک دم سوچ لیا ہے. تو کہا شعبان کا چاند ہے, چلو سب نماز پڑھنے. اور ترنت انہوں نے کہا انکار مت کرنا, نماز کا انکار کرنے والا کافر ہے. اب بچے کہے بس پھنسا دیے مولانا صاحب. تو آپ لوگ بے فکر رہیں, میں پھنساؤں گا نہیں آپ لوگوں کو. کرسیاں ادھر ہیں, جگہ راستہ بھی ادھر ہی ہے, کوئی بھاگے گا نہیں مگر انشاءاللہ. درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد معدود والکرم وآلہ وبارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رب تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو, حق تقاتہ جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے, ولا تموتن الا وانتم مسلمون, مت مرو مگر مومن ہو کر. اللہ کا ارشاد صاف صاف ہے, ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے, اور جب تم مرو دنیا کو الوداع کہو تو مومن ہو کر کے مرو. حضرات محترم, اس سے پتا چلتا ہے کہ ہم دنیا میں آئے تو ضرور ہیں, کچھ کرنے کے لیے آئے ہیں, کچھ لینے کے لیے آئے ہیں, نہ کہ صرف رنگین نظاروں کو دیکھا ہے, آنکھوں کو خوب چمکایا ہے, جتنی مرضی آئی عیاشیوں کو گلے سے لگایا ہے. آہ وہ دن آ گیا کہ ملک الموت ہمارے سینے پہ کھڑے ہو گئے, اور آج وہ دن بھی پلٹ کے آ گیا جب 4 یاروں کے کاندھوں پہ جس دن گھر سے بارات نکلے گی تیری. وہ دن ہم انتظار کرتے رہے کہ کب وہ دن آئے گا. حضرات محترم, بڑی اچھی بات ہے کہ اگر اس سے پہلے ہم اپنے زندگی کو راہ راست کی طرف لا لیں تو کیا ہی اچھا ہوگا. اس لیے کہ زندگی تو سبھی گزارتے ہیں, مگر وہ شخص آپ نے دیکھا, کبھی دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پاس لوگ, جن کے قریب سے لوگ گزرتے ہیں تو گالیاں دیتے ہیں, زبان گندی کرتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جن کے پاس سے آپ گزرتے ہیں تو آپ نہ چاہ کے بھی اپنے آپ کو نہ روک پاتے ہیں, السلام علیکم دعائیں لیتے ہیں, سلام کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے, سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. آپ لوگ ذرا پوری توجہ یہاں رکھیں تب میں جو ہے کہ شروع کروں گا, ورنہ ابھی تو میں اپنے آپ کو میں گرم کر رہا ہوں. بھائی صاحب ایک مائک رکھے نا, لے کے گئے تو نہیں, ایک مائک ایکسٹرا رکھیے گا, جیسے کوئی بولے ترنت دے دیجیے گا, آپ اس میں بولیے. ہاں, بغیر مائک کے آپ لوگ نہیں بول سکتے ہیں, اچھا نہیں لگے گا نا, آپ کی آواز پوری یہاں تک نہیں پہنچ پا رہی ہے. ٹھیک ہے, جس کو بولنا آپ بول سکتے ہیں, مطلب مائک دے دیجیے, تھوڑا سا اچھا لگے گا. بغیر مائک کی مزہ نہیں آئے گا. وہ ہے کہ
یہ رشتہ محبت کچھ اس طریقے سے ہم نبھائیں، کچھ تم قدم بڑھاؤ کچھ ہم قدم بڑھائیں، تھوڑا سا معاملہ محبتوں کا اگر چلے تو تھوڑی سی محبتیں آپ کی ملے، تھوڑی سی محبت میری طرف سے ملے، اس لیے کہ میں اس وقت بھی جانتے ہیں، میں بار بار کہتا ہوں، اتنا سارا آج نوٹ نکلا ہے، میں دیکھ کے میں حیرت میں تھا کہ بھائی صاحب جو لوگ نوٹ لیے ہیں خیال رہے گن لینا اور گننے سے پہلے دیکھ لینا، اس لیے کہ نعت نبی سن کے دیوانہ مچل گیا، جو نوٹ چل رہا تھا اب وہ نوٹ بدل گیا، جو کٹا پٹا کبھی واپس ہوا تھا پیٹرول پمپ سے آج اسی میلاد میں وہ بھی چل گیا۔ خیال رہے ان باتوں کا، اس لیے کہ آپ بہت جو ہے کہ مطمئن ہیں، نوٹ خوب گنے بہت ضروری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا ذہن پورا، میں 10 سے 15 منٹ بولوں گا پر پورا آپ کا ذہن بس یہی حاضر ہو تو میں کچھ بولوں۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآلہ سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسکرائیے، مسکرانا سنت ہے، مگر جو ہے کہ اگر ہنسنا بھی اچھی بات ہے، ہنسیے مگر اتنا ہی زور سے مت ہنسیے، یہ ہنسنے کی عادت رکھیے مگر خیال رہے کہاں ہنسنا ہے کہاں رونا ہے، ورنہ آپ غلطی سے کسی کی میت میں جا کے ہنس دیے، اللہ ہی خیر کرے، پھر آپ کا معاملہ اور اس گھر والے کا معاملہ، میرا اس میں کوئی طرح کے تعلق نہیں ہے، میرا اس قبیلے سے کوئی طرح کے تعلق نہیں رہے گا، اس لیے کہ اس کے گھر کا کوئی گزرا ہے، اس کے دل پہ بجلی سی گری ہوگی اور آپ جا کے جب ہنسنے لگیں گے نانا خواستہ کیا معاملہ آ جائے گا۔ ہنسیے، ہنسنا اچھی بات ہے مگر موقع تلاش کیجئے۔ حضرات محترم درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآلہ سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے آیت مبارکہ پڑھی، بہت اچھی بات، ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، مت مرو مگر مومن ہو کر، دنیا کو چھوڑو تو مومن ہو کر۔ حضرات محترم میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج یہ مہینہ کون سا ہے؟ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، مگر ہم یاد اسے کرتے ہیں کہ شب برات والا مہینہ آ گیا، صرف اس لیے تو نہیں کہ خوب حلوہ کھانے کو ملے گا وہ مزہ آ جائے گا، مگر یاد رکھو قوم کے لوگوں، آپ کھاؤ، کھانا سنت ہے، میٹھی چیز کھاؤ، کھانا سنت ہے، مگر یاد رکھو اسی شعبان المعظم میں ایک شب ایسی آتی ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کوئی بندہ جو مجھ سے ترقی مانگ لے، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے کامیابی مانگ لے، ہے کوئی بندہ جو اپنے رزق میں اسے دے مانگ لے، ہے کوئی بندہ جو اپنے بخشش کا ذریعہ مانگ لے، میں اسے بخشنے کے لیے تیار ہوں، مگر ہم افسوس صد افسوس ہم کہاں کھوئے رہتے ہیں، ہمارا بس معاملہ جیسے لگتا ہے انٹرنیٹ سے بھی تیز ہمارا معاملہ جو ہے کہ کہیں اور چلنے لگا ہے۔ حضرات محترم ہم پتہ نہیں کس مغالطے میں ڈوبے ہوئے ہیں، نماز ہم نہیں پڑھتے، روزہ رکھنے کے لیے الا ماشاءاللہ، جو ہے کہ کار خیر کرنے کے لیے الا ماشاءاللہ، مگر مسلمان لانے کے لیے ہم سب سے پہلے آتے ہیں، صف اول میں کھڑے ہونے والے ہم ہی ہیں، مگر یاد رکھیں مسلمانوں، ہم مسلمان ہیں، یہ ہم پہ کیا رب کا کرم نہیں ہے کہ ہمیں اس نے مومن بنایا، اپنے حبیب کی امتی میں پیدا کیا، یہ وہ امتی ہے جس امتی میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے تمنا کی، اے مولا تو مجھے بھی نہ بنا کر کے امتی ہی بنا دا، اور وہ بھی انہیں دیا، اپنی قسمت پہ رشک کرو، کتنے بھائی سے سعید ہیں ہم کہ ہماری قسمت کتنا عظمت ہے، کتنا بلند و بالا ہے ہمارے مرتبے کے، ہم جو ہے کہ نبی مقام نبوت کو کہہ رہے ہیں کہ مولا مجھے نبی نہ بنا کے امتی ہی بنا دیتا، کتنی عظمت والے ہیں۔ آئیے اسی نبی کی بارگاہ میں جب ایک عاشق صادق کی جو ہے کہ پہنچ ہوتی ہے، جب اسی نبی سے محبت کرنے والا اپنی محبت کو پیش کرتا ہے تو دنیا آج اسے قرن کی زمین کو بعد میں یاد کرتی ہے، پہلے اویس کو یاد کرتی ہے۔ پوچھا جائے کیوں؟ وہاں پہ ایک عاشق صادق رہتا ہے۔ میں نے پوچھا حضرت محترم دیکھیں کہ لوگ حبش کو بعد میں یاد کرتے ہیں، بلال کو پہلے یاد
یاد کرتے ہیں. پوچھا جائے کیوں؟ کہا وہ وہاں ایک عاشق صادق رہا کرتا ہے, اس کے عشق کا کوئی جواب نہیں ہے. حضرت محترم اس لیے کہ وہ صرف اور صرف نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے آپ کو جو ہے کہ اس طریقے سے پیوست رکھا, اس طریقے سے سجا کے رکھا کہ دنیا نے دیکھا. ایک واقعہ ایسا گزرا کہ بلال حبشی جو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کے بعد جب مدینے کی زمین پہ آتے ہیں, مدینے والوں نے اصرار کیا, اے بلال تم وہی تو ہو جس کو نبی نے حجر میں کہا اذان پڑھو, اذان پڑھ دیا. اے بلال تم وہی تو ہو جس کو نبی نے کہا صحرا میں اذان پڑھو, اذان پڑھ دیا. اے بلال تم وہی تو ہو جس کو نبی نے کہا مدینے میں اذان پڑھو, اذان پڑھ دیا. مکے میں اذان پڑھو, اذان پڑھ دیا. حجر میں اذان پڑھو, اذان پڑھ دیا. حضرت محترم سفر میں اذان پڑھو, اذان پڑھ دیا. نبی کا حکم ہوا تم اذان پڑھتے رہے. آج اسی نبی کے مت والوں کا جو ہے کہ عریضہ ہے تم اذان پڑھو. بلال کہتے ہیں ایسا نہ کرو. لوگوں نے کہا بلال کیا معاملہ ہے؟ آپ اسی نبی کے نام پہ جھومتے ہیں, اسی نبی کے نام پہ جھومتے ہیں, اور نبی نے جب جب کہا ہے آپ نے اذان پڑھا ہے. آج کون سی بات ہے جو آپ اذان پڑھنے سے رک جا رہے ہیں؟ بلال تڑپ کے کہتے ہیں سنو, جب میں سفر میں تھا نبی نے کہا اذان پڑھو, چہرہ رسول میرے نظر کے سامنے. حضرت محترم میں جب حجر میں تھا نبی نے کہا اذان پڑھو, چہرہ رسول میرے سامنے. جب میں تھا نبی نے کہا چہرہ رسول سامنے. جب میں مدینے میں تھا جب نبی نے کہا اذان پڑھو, چہرہ رسول میرے سامنے. آج مجھے نبی کا چہرہ میرے سامنے نہیں ہے, اس لیے میں کترا رہا ہوں اذان پڑھنے سے. مدینے والوں نے کہا بلال ہر جیسے آج دنیا کورونا جیسی بیماری کی ویکسین بنا لی, مدینے والوں نے ایک ویکسین کا انتظام کیا اور کہا کہ بلال تم وہی ہو نا جو حبش کے کالے کلر پہ غلام ہو, مگر آج دنیا کالا کہنے سے کتراتی ہے, اس لیے کہ وہ بلال جو عشق کا ہلال بنا بیٹھا ہے. آج تم کیسے نہیں اذان پڑھتے ہو ہم بھی دیکھتے ہیں. حضرت محترم مدینے کے لوگ جمع ہوتے ہیں, اطراف کے لوگ جب جمع ہوتے ہیں اور جاتے ہیں کس کے پاس؟ ہم شبیہ پیغمبر پاس جو ہے کہ حضرت علی اکبر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں علی اکبر آپ کی شکل جو ہے, آپ کی شباہت جو ہے نبی دو جہاں سے ملتی ہے, اور آپ وہ ہیں جس کے گھر کی باتوں کو جنت کے لوگ نہیں روک سکتے, اس لیے کہ آپ کے باپ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. آپ کے باپ کو زمین پہ رہنے والا انسان ہی کیا, وہ عرش مولا پہ رہنے والا فرشتہ بھی نہیں ٹال سکتا ہے. کہا بات کیا ہے بتایا جائے. بلال حبشی کے تعلق سے پوری بات بتائی گئی. حضرت محترم علی اکبر آتے ہیں اور کہتے ہیں کیا؟ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بعد الجود والکرم وآلہ وآلہ سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تھوڑا سا آپ اپنے آپ کو جڑ کے رکھیں, میں بہت قیمتی بات بتانے جا رہا ہوں. حضرت محترم حضرت علی اصغر نے کہا, حضرت علی اکبر نے کہا بلال اذان پڑھیے. حضرت محترم بلال کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں. میں کیسے ٹال سکتا ہوں اس کی بات کو جس کے بات کو نبی نے نہیں ٹالا ہو, میں کیسے ٹال سکتا ہوں اس کی بات کو. 2 منٹ رک رہی, 2 منٹ. میں کیسے ٹال سکتا ہوں اس کی بات کو جس کے بات کو کوئی نہیں ٹال سکتا. فاطمہ زہرا جس کے فیصلے کو نہیں کی, وہ گھر ہے جس کے فیصلے کو مولا کائنات نے نہیں کیا, وہ گھر ہے جس کے فیصلے کو جو ہے کہ سرور کونین نے نہیں کیا. جب فیصلے کی باری آئی, حسنین کے کریمین کے فیصلے کی باری آئی, تو رب نے خود فیصلہ کیا. حضرات محترم اس کا بیٹا میں کیسے ٹال سکتا ہوں. بلال حبشی پڑھتے ہیں, اذان پڑھتے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد
मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं और गश्का के गिर जाते हैं। पूछा गया बिलाल, बिलाल तुम गिरे क्यों? फरमाते हैं बिलाल हबशी मैंने कहा था मुझ पे ये जुल्म न करो, मुझे अजान पढ़ने की आज बातें न की जाए, इसलिए कि मैंने जब भी देखा चेहरे रसूल को अपने आंखों के सामने देख करके अजान पढ़ी थी, और आज जो है मेरे नजरों के सामने चेहरे रसूल आया तो मैं जो है कि गश खा के गिर गया, इसलिए मैं गश खा के गिर गया। हजरत मुहतरम दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद मादनी जिल करम व आलिहि व बारिक सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम इश्क का दावा करें मगर अपने इश्क में हम सादिक भी हैं, जरा सोचे तो सही। जब दुनियादार से मोहब्बत की बात आती है तो हम देखते क्या है कि मेरा महबूब मुझे कितना चाहता है। कई मर्तबा आजमाते हैं, कितना आजमाते हैं, अपने आप को आजमाते हैं, राह इश्क में खुद को आजमाते हैं, मगर मोहब्बत करने वाले लोगों को आपने देखा नहीं। बिलाल हबशी के सीने पे पत्थर रखा गया। बिलाल हबशी कहते थे मेरी जान मैं दोनों दे सकता हूँ, मेरी जान ले लो, मेरे जिस्म से चमड़ियां उधेड़ ली जाए, मगर मैं उस नबी का कलमा पढ़ता हूँ जो है जिसने हमें जो है कि जिंदगी का एक एक सलीका हमें सिखा दिया है। मैं उस नबी का मानने वाला हूँ जिसने हमें जिंदगी में रहने का ढंग बता दिया है। हजरत मुहतरम आप जानते हैं कि बिलाल कौन? बिलाल जिनके इश्क का कोई जवाब नहीं है। अब आए उसी इश्क का सदका एक आ रहा है। मैं बात आखिरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कैसे भी चाह रहा हूँ कि ये जो है कि कुछ गर्मियां आपके हलक से नीचे उतर जाएं, आपकी ताजगी बढ़ जाए और आप सुभान अल्लाह बोलने के लिए तैयार हो जाएं। इसलिए कि ये शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है। इस महीने में जब भी बंदा, मेरे नबी फरमाते हैं अश-शाबानु शहरी, शाबान मेरा महीना है। और वो नबी जो है कि पैदा हो तो कहो के मौला ये मेरी उम्मती है, अर्श पे जाए तो कहे मौला ये मेरी उम्मती है, फर्श पे रहे तो कहे मौला ये मेरी उम्मती है, दुनिया से जाए तो कहे मौला ये मेरी उम्मती है। हजरत मोहतरम दुनिया के तमाम चीजों में जब हजरत नबी कौनैन ने जब भी अपने रब को इस्तगासा पेश किया तो कहा कि मौला सारी चीजें एक तरफ मगर ये मेरी उम्मती है। उसी उम्मती में रहने वाले लोग जरा सोचे तो सही कि हम हकीकत में उसी नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं जिस नबी के नाम पे लोग अपने आप को भुला बैठे, जिस नबी के नाम पे जब खुद को निछावर किया तो न देखा कि ये दुनिया क्या है, ये जो है कि ये क्या चीज है, मगर सिर्फ यही देखा कि नबी की मोहब्बत हमारे सीनों में है, नबी से मोहब्बत हम करते हैं तो उसका कर्ज हमारे दिल में है। इसलिए कि नबी ने फरमाया ला युमिनु अहदकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। हजरत मोहतरम दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं उस वक्त से जिस बात को करने के लिए अब तक मैं अपने आप को तैयार किया हूँ, बस वही आखिरी बात होगी। हजरत मोहतरम जानते हैं करन का रहने वाला वो अवैस जिसको आज अवैस करन की है, मगर अब करन में आशिक़े साजिद पहले कहती है, कहते हैं कि सुनो वो अवैस है जिनको नबी ने कहा है ऐ अली ऐ उमर तुम जाओ और जाकर के कहना कि ऐ अवैस मेरी उम्मती के लिए दुआ कर दें। और उस
اویس کی زندگی کو ذرا سنو. وہ اویس ایک مرتبہ مدینہ شریف میں پہنچتے ہیں اور آتے ہیں مدینہ شریف میں اور آتے ہیں لو لگاتے ہیں کہ آج میں آیا ہوں تو نبی کے چہرے کو دیکھ آؤں گا, رخ زیبائے مصطفیٰ کو آج جو ہے میں نظارہ کر کے جاؤں گا. حضرات محترم, جب ساری باتیں ایک طرف ہو جاتی ہے, مگر جو ہی حضرت اویس قرنی کو یہ خیال آتا ہے کہ تاخیر ہو رہی ہے, میری ماں بوڑھی ہے, میری ماں لاغر ہے, میری ماں کمزور ہے, میری ماں ضعیف ہے, میں گھر کو نہیں لوٹا تو میری ماں جو ہے کہ پریشان ہو جائے گی, میری ماں پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے گی, میری ماں ہلاکت کی طرف قدم بڑھانے لگے گی, میری ماں اگر میں نہیں پہنچا تو میری ماں تنہا دنیا کو کیسے دیکھے گی. حضرت محترم, اس خدشے نے حضرت اویس قرنی کو مدینے سے پلٹا دیا ہے. میں نے استغاثہ پیش کی, میں نے کہا حضرت اویس قرنی آپ نبی کو دیکھنے گئے, وہ نبی جو فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ, آپ بھی کو دیکھیں اور بغیر دے آگئے فرماتے ہیں اویس قرنی سنو, میرے لیے کہتے ہیں کہ اگر میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں بلاتی, نماز چھوڑ کے ماں کے محبت میں, ماں کے فرما برداری کے لیے پلٹ آتا. اسی ماں کی محبت میں نبی کونین کے شہر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, اس لیے کہ میں جب اپنی ماں کے خدمت کروں گا رب کا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے گا. حضرات محترم, اب آؤ اس اویس قرنی کی زندگی کو دیکھو. حضرات محترم, نبی کونین درود پاک پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مادنی جد والکرم وآلہ وبارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کونین ہیں اور حضرت علی اور حضرت عمر. حضرات محترم, نبی کونین نے کہا یہ میرا جب مبارک ہے, اسے حضرت عمر اور حضرت علی کو فرماتے ہیں اسے لے کے جایا جائے اور اس کا رہنے والا عاشق ہے اسے دے دیا جائے اور کہا جائے کہ میری امت کے لیے دعا کرنا. حضرات محترم, بہت پوائنٹ کی بات ہے, ذرا غور کریں گے. بلال وہ عمر جن کے ذہن میں خیالات کے انبار لگے ہیں, حضرت عمر نے سوچا حضرت بلال یہاں جو ہے صدیق اکبر ہیں جو صرف صادق نہیں صدیق اکبر ہیں, یہاں عمر ہے جو صرف عدل میں نہیں فاروق اعظم ہے, یہاں جو ہے کہ عثمان غنی ہے جن کے محبتوں کا جواب نہیں ہے, جنہیں ذوالنورین کہا جاتا ہے, یہاں عمر ہے, یہاں مولا کائنات ہے جن کے شجاعت کا پورا چرچا جو ہے کہ عرب و عجم میں بج رہا ہے, وہ مولا کائنات جن کے تعلق سے میں نے کہا تھا درود پاک پڑھے, اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مادنی جد والکرم وآلہ وبارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گر تو عشق نبی میں مچل سکتا ہے تو بھٹک کر کے بھی سنبھل سکتا ہے. میں غلام ہوں اس علی کا جس کے واسطے سورج دوبارہ نکل سکتا ہے. حضرات محترم, میں نے ایک مرتبہ اور کہا تھا کہ میں غلام اہل بیت ہوں, بڑی شان سے بولوں گا, میں غلام اہل بیت ہوں, بڑی شان سے بولوں گا, نعرہ حیدری سے اہل تعصب کا دل کٹولوں گا. ابھی غنیمت ہے, کر سکتے ہو تو کر دو سر قلم میرا, میں جب بھی لب کھولوں گا یا علی ہی بولوں گا. حضرات محترم, اخلاق و وفا کا پیکر مسکراتا ہے, اخلاق و وفا کا پیکر مسکراتا ہے, نبی کا چاہنے والا گھر گھر مسکراتا ہے. ایک شجاعت نے بڑھا دی, ایک قلعے کی عظمت لمس علی سے آج تک خیبر مسکراتا ہے, اور علی کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے جس میں لگے گلے میں تیر تو پھر اصغر مسکراتا ہے, لگے گلے میں تیر تو پھر اصغر مسکراتا ہے. ایسے اشعار حضرات محترم میں نے صرف مولائے کائنات کے جو ہے کہ سوان حیات کو اپنے نظروں میں رکھ کر کے کہا تھا. وہ مولائے کائنات مدینے کی زمین پہ, صدیق اکبر مدینے کی زمین پہ, فاروق اعظم مدینے کے زمین پہ, عثمان غنی
مدینے کی زمین پہ، بلال حبشی بھی اس وقت مدینے کی زمین پہ، حضرات محترم بوذر و سلمان مدینے کی زمین پہ، عشرہ مبشرہ مدینے کی زمین پہ، مگر یہاں جبہ مبارک اویس قرنی کو دیا جا رہا ہے۔ حضرت عمر کے دل میں خیال آیا ہے، مگر حضرت عمر نے لب کشائی نہیں کی۔ حضرات محترم وہ جبہ مبارک کو لے کر کے قرن کی زمین پہ چلتے ہیں۔ دیکھیں سوال کہاں ہے اور جواب کہاں ملتا ہے، ذرا دیکھیں عشق کیا ہے، عشق کیا ہوتا ہے، عشق کی لو کیسے لگتی ہے، محبت کیسے ممتاز ہوتی ہے۔ آئے میں بتا دوں حضرات محترم، سوال حضرت عمر کے دل میں مدینے میں اٹھا ہے، آؤ چلو قرن کی زمین سے آپ کو جواب دیا جائے گا۔ حضرت محترم قرن کی زمین پہ پہنچے ہیں اور پہنچنے کے بعد حضرت عمر نے کہا یہ جبہ نبی ہے، اسے آپ کو دینے کے لیے نبی نے فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ کہہ دینا اویس سے میرے امت کے لیے دعا کرنا۔ غور کرنے کا مقام ہے حضرات محترم، حضرت اویس قرنی زارو زار رونے لگتے ہیں اور اس جبہ مبارک کو لے کر کے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیتے ہیں اور لگتے ہیں رونے۔ روتے روتے ان کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ حضرت عمر کو دیکھا نہ گیا۔ حضرت عمر نے پکڑ کے اٹھا دیا، کہا اویس بس کرو، رہنے بھی دو۔ حضرات محترم میں طویل گفتگو میں نہ جانا چاہتا ہوں۔ حضرت اویس قرنی سر کو اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں سنو تم وہی ہو نا عمر؟ اس کے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ یہاں جو ہے مدینے میں اصحاب صفا ہیں، عشرہ مبشرہ مدینے میں، فاروق اعظم مدینے میں، عمر مدینے میں، صدیق مدینے میں، فاروق مدینے میں، عثمان مدینے میں، علی مولا مدینے میں، حسنین مدینے میں، کریمین مدینے میں، سیدین مدینے میں، حضرت سید الشہداء امیر حمزہ مدینے میں، تو قرن میں کیوں جا رہا ہے؟ حضرات محترم درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد ماہر جود والکرم وآلہ وبارک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب سب لوگ مدینے میں ہیں تو یہ جبہ جو ہے قرن میں کیوں دیا جا رہا ہے؟ بلال جو ہے کہ اویس قرنی کہتے ہیں عمر سنو تم وہی ہو نا جو صبح بھی نبی کو دیکھتے ہو، شام کو بھی نبی کو دیکھتے ہو، حجر میں نبی کے دیکھتے ہو، سفر میں نبی کو دیکھتے ہو، جہاں کے زندگی کے تمام کھول و پھیل میں نبی کے دیکھتے ہو۔ کہا ہاں ہاں میں وہی ہوں، میں وہی ہوں، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اویس قرنی فرماتے ہیں تو بتاؤ میرے نبی کونین کے، میرے محبوب کے بھوے آپس میں ملے ہیں یا جدا ہے؟ حضرات محترم بلال حضرت اویس قرنی کے اس سوال کو سننے کے بعد حضرت عمر ایک آہ مارتے ہیں اور نادان ہونے کے جو ہے کہ دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں اسے نادانشتہ ہوں، میں نہیں جانتا کہ میرے سرکار کے بھوے ملے ہیں یا کھلے ہیں۔ پھر اویس قرنی نے کہا تو تمہارے دل میں خیال تو آیا تھا نا کہ جب سب لوگ مدینے میں ہیں تو قرن میں جبہ کیوں جا رہا ہے؟ تو سنو میرے نبی کے، میرے محبوب کے بھوے جو ہیں وہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ اب حضرت عمر کو خیال آیا کہ اب حضرت عمر کو پتا چلا کہ اویس کا، حضرت اویس قرنی کا مقام کیا ہے، حضرت اویس قرنی کو جبہ کیوں دیا گیا۔ حضرات محترم وہ اویس قرنی اب آئے، تھوڑی سی بس بات آخری ہے، وہ اویس قرنی درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی نبینا مولانا محمد ماہر جود والکرم وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم یہ مائک ہے، یہاں آنے کے بعد کچھ لوگوں کا پسینہ نکلتا ہے، کچھ لوگوں کا کیا کیا نکل جاتا ہے، اللہ ہی خیر کرے۔ بہت محنت لگتا ہے تب جا کے کچھ بولا جاتا ہے، آپ چاہے جو سمجھیں مگر ذہن کو حاضر رکھیں۔ وہی اویس قرنی ہے جن کو یہ خبر لگتی ہے کہ نبی کونین کی ایک دندان مبارک جنگ میں شہید ہو گئی ہے۔ اویس قرنی سوچتے ہیں، اویس قرنی سوچتے ہیں بس اپنے آپ کو یہی حاضر رکھے، بس ٹپری چاہے جتنا کر لیں مگر یہی خود کو حاضر رکھیں، بس میری یہی گزارش ہے آپ سے۔ حضرات محترم وہ اویس قرنی سوچتے ہیں، ان کو جب خیال آیا، ان کو جب خبر پہنچی کہ نبی کے ایک دندان مبارک جو ہے کہ جنگ میں شہید ہو گیا ہے، حضرت محترم حضرت اویس قرنی
पत्थर को उठाते हैं। अब आओ जरा बताओ, बाबू सोना के नाम पे हाथ काटने वालों सुनो, तुम्हारे लिए अशरफी का एक नया पैगाम है। नबी से मोहब्बत करो और आओ हजरत अवैस करनी के कदम से कदम पे अपने कदम को रखो, उनके नक्शे काम नक्शे पा पे चलो और खुद को मुनव्वर और मुअम्बर करो। इसलिए कि हजरत अवैस करनी पत्थर को उठाते हैं और सोचते हैं कि नबी का कौन सा दांत टूटा होगा, एक दांत तोड़ते हैं, फिर ख्याल आता है नहीं नहीं अवैस कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने गलत दांत तोड़ लिया हो, नबी का ये दांत नहीं वो दांत तोड़ा हो। फिर दूसरा पत्थर मारते हैं, फिर दांत तोड़ा है, तीसरा तब पत्थर मारते हैं। ऐसा करके कहते वैसे करनी ने एक दांत की मोहब्बत में पूरे मुंह को खाली कर दिया। हजरत मोहतरम फिर जो है कि दुनिया ने हजरत मोहतरम फिर दुनिया जो है कि उसी अवैस करनी के नाम से फातिहा दिलाई, जिसे हम शाबानुल मुअज़्ज़म को 15वीं तारीख को हम जो है हलवा बनाते हैं। आज हमारे यहाँ हलवा बनाया जाता है। माँ बहने सुने, हलवा आप ही को बनाना है। हलवा बनाया ऐसा जाता है जैसे मतलब कि उसको खाना नहीं है, तोड़ना है। मार दो किसी को चला के तो वो बेचारा चोट तो खाएगा ही, उसके बाद हलवा कहीं और तोड़ के जाके खाएगा। इसलिए हलवा बनाएं, मीठी चीज है बनाएं, मगर उसको नरम बनाएं। इसलिए कि अवैसे करनी ने नबी की मोहब्बत में पूरे दांत को तोड़ा था। तो अगर आपका मेरा चचा हो कोई जिसके मुंह में दांत ना हो तो वो खा सके, ना पता चले कि वो भी कहे कि बस ये हलवा मुझे खाना है, या किसी को चला के मारने के लिए लेके आया गया है। हलवा खिलाने के लिए बात चल रही है या फिर किसी जंग की तैयारी चल रही है, लाओ हलवा मारो उठा उठा करके। हजरत मोहतरम एक और यहाँ हलवा की बात आ गई तो सुने, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतवालों सुनो, बिलाल का इश्क आपने सुना, अवैस का इश्क आपने सुना। सुनो, इसी दुनिया में रहने वाला, इसी जमीन पर रहने वाला मजनू था जिसे दुनिया ऐस कहती थी, उसका नाम ऐस था, आमिर बिन ऐस। उसे लोग मजनू कहते थे, दीवाना हो गया। पूछा क्यों? पूछे जरा पूछे। लैला ने हलवा बनाया और कहा कि ये मेरे एक कासिद को बुलाया, कहा मेरे मजनू को दे आओ। मजनू को दिया गया तो गया वहां कासिद जाके कहा कि यहाँ मजनू कौन है? कहा क्या बात है? कहा यहाँ लैला ने हलवा भेजा है। हलवा खोर मजनू आए, जैसे आज हम हाथ काटने वाले मजनू फिरते हैं, हर गली में चाटो मिल जाते हैं। याद रखो कौम के लोगों, आपका हाथ तक काटना, आपका खून जाया करना किसी बाबू सोना के लिए नहीं है। आप जरा अपनी माँ से पूछो कितनी मोहब्बत से तुम्हारी माँ ने तुम्हें पाला था, और हर सुबह हर शाम तुम्हारी माँ तुम्हारे चेहरे को देख देख के कहती थी मेरा लाल जब जवान होगा मैं इसे जो है कि दुनिया से दूर रखूंगी, दुनिया की नजरों से दूर रखूंगी, मैं इसकी शादी रचाऊंगी, मैं इसका प्यार रचाऊंगी, मैं इसको जो है कि दुनिया से अलग बचाव बनाऊंगी। आज कौम के लोगों सुनो, आज हम बाबू सोना के लिए क्या क्या करते हैं और जो है कि तमाम तरह खुराफात करते हैं, मगर कभी सोचा माँ के हवाले से कि माँ क्या कहती है? माँ कितने लाडो प्यार से, वही माँ है ना जिसने कभी ठंडी के मौसम में इस ख्याल से तुम्हें बिस्तर पे नहीं सुलाया कि मेरा लाल अगर पेशाब कर दिया तो वो गीली जगह पे कैसे सोएगा। खुद को सीने तेरे अपने सीने पे रख के तुम्हें पाला है, उसी माँ का हवाला देके मैं कहता हूँ कि बताओ अपनी माँ से मोहब्बत कितनी करते हो। हलवा खोर मजनू न बनो, अगर माँ से मोहब्बत करनी है तो सच्चे माँ से मोहब्बत करो। मैं बताता हूँ, कासिद वापस आया और कहा कि सुनो मुझे पता ही नहीं चला कि मजनू कौन था। कहा कैसे? कहा मैंने कहा मजनू कौन है तो 20 मजनू आए। कहा और क्या है? तो कहा कि हलवा दिया है तो 20 मजनू आया, हलवा खा के चले गए। लैला ने कहा ये चक्कू ले लो और ये तश्तरी ले लो, जाओ और जाके कहना कि मजनू कौन है। जब कहेंगे कि मैं हूँ तो कहना लैला ने एक बोटी गोश्त मांगा है। हजरत मोहतरम गया और जाके कहता है कौन मजनू है? कहा मैं हूँ मजनू, मैं हूँ मजनू। कहा
कहा लैला ने एक बूटी गोश्त मांगा है। सारे हलवाखोर मजनू भाग गए। माँ से मोहब्बत करने वाला, वो अपनी लैला से मोहब्बत करने वाला मजनू जो है कि गोश्त को काट के दे दिया। अब आओ सुनो, माँ से मोहब्बत करने वालों, कौम के लोगों सुनो, अगर माँ की मोहब्बत तुम्हारे सीनों में है तो माँ से मोहब्बत करो, माँ की अजमत करो, माँ की कद्र करो, माँ की रिफात करो, इसलिए कि पूरी दुनिया तुम्हें हक़ारत की नजर से देखती है, एक माँ ही है जो तुम्हें मोहब्बत की नजर से देखती है। उसके अलावा अगर कोई है तो बता दो। हजरत मोहतरम, मैं अर्ज कर रहा था कि बिलाल हबशी, मैं अर्ज कर रहा था हैते अवैस क़र्नी के ताल्लुक से आपने पूरे दंदान मुबारक, आपने पूरे दंदान को शहीद कर दिया, सिर्फ इस ख्याल के साथ कि नबी का कब कौन सा दांत टूटा होगा। हजरत मोहतरम, आप अगर नबी से दावा, मोहब्बत का दावा करते हो तो याद रखो, आप भी आने वाले शब में, आप भी आने वाले शब 15वीं तारीख को खुद को इस तरह बनाओ, खुद को ऐसा बनाओ जो है कि देखे हैं आप, जब एक लोहार भट्टे में लोहे को डालता है तो उसको इतना पीटता है कि कोई ना कोई हथियार बना ही देता है। तो आओ अज़्म करो कि जब शब-ए शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं तारीख को जहां हमारे गुनाहों वाले रजिस्टर तब्दील कर दिए जाएंगे, जब हमारे कांधे पे जो है कि मुक़र्रर फरिश्ते किरामन और कातिबीन जो है कि जब हमारे कांधे पे हैं, वो जब रजिस्टर को खोलेंगे तो हमारे नामे अमाल में सिर्फ नेकियां लिखेंगे। बेदारी करो, इस पेशानी को सजदे से सजाओ, इस जबान को कुरान से सजाओ, इस हाथों को गरीबों के इमदाद से सजाओ, इस पैर को मस्जिद की तरफ रवा दवा करके खुद को कामयाब और कामरान बनाओ। वरना दुनिया तो सभी कमाते हैं, आखिरत आप कमा लो, इसलिए कि ये दुनिया जो है फानी है और आपको जो लेके जानी है वो ईमान जाना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ा तुक़ातिही वला तमुत्तुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, मत मरो मगर मोमिन होकर। अगर मोमिन होकर के मर रहे हो तभी तो कामयाबी है, तभी तो कामरानी है, वरना फिर याद रखो मरने वाले हर तरीके से मर जाते हैं। वो लोगों को आपने देखा होगा, लोग मर जाते हैं मगर कोई मोमिन कहने वाला नहीं होता। आप पैदा हुए, आपको लोग मोमिन कहना शुरू कर देते हैं। ये बड़ी सआदत की बात है, ये बड़ी असमत की बात है। रब से दुआ है कि कहने से ज्यादा खुद अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बस आखिर में वो शेर मुझे बार बार याद आता है कि चांद रिश्ते में नहीं लगता है, मामा अपना फिर भी बख्शेगा हर हाल में उजाला अपना। जिस माँ के लाडले को जिस दिन ये शेर समझ में आ जाएगा, कसम खुदा की मैं कहता हूँ, उसी दिन से वो जो है कि अपने माँ की नाफरमानियों को जो है कि छोड़ देगा। इसलिए कि दुपट्टा माँ के सर पे सूरह रहमान लगता है, गिलाफे खाना काबा कभी जुस्तान लगता है, और बहारे दीनो दुनिया की तेरे कदमों से लिपटी है माँ। न हो घर में माँ तो फिर घर कब्रिस्तान लगता है। इसलिए कि लाख दुश्वार हो आसान सफर लगता है, भरा जंगल भी अब मुझे घर लगता है, मेरे दुश्मन भी मुझे कलेजे से लगा लेते हैं। जब मेरी माँ के दुआओं का असर लगता है, चांद रिश्ते में नहीं लगता है, मामा अपना फिर भी बख्शेगा हर हाल में उजाला अपना। मैंने एक रोज रोते हुए पूछे थे आंसू, माँ ने मुद्दतों धोया नहीं दुपट्टा बना। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व तूबू इलैहि। एक मरतबा आप लोग मेरे साथ कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।